بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، چاہے کوئی جانور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جنگل میں اس کے شکار ہو جانے کے چانسز اکثر رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جنگل میں شکاریوں کی بھوکی آنکھیں ہر وقت شکار کے تعاقب میں رہتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ جنگل میں زندہ رہنے کے لیے شکاری جانوروں کو مجبوراً شکار کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہاتھیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماسوائے شیر کے ان کو جنگل میں کسی بھی جانور سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ شیر بھی ایک ہاتھی پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہوں گے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ شیر ہاتھیوں پر تب ہی حملہ کرتے ہیں جب ان کو خوراک کی کمی ہو، یا پھر ان کو کوئی بیمار یا زخمی ہاتھی نظر آ جائے جو کہ آسانی سے شکار بن سکتا ہو۔ اس کے علاوہ ہاتھیوں کے جھنڈ پر اس لیے بھی حملہ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہاتھی اپنے جھنڈ کے تمام ممبرز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس لیے وہ شیروں پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن اس ہاتھی کے بچے کی قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس پر جب شیروں نے حملہ کیا تو اس کو ہاتھیوں نے نہیں بلکہ جنگلی بھینسوں نے آ کر بچایا۔ جل میتھیوز اس دن کروگر نیشنل پارک میں جنگلی جانوروں کو ان کے قدرتی گھروں میں دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو آج شیر شکار کرتے ہوئے نظر آ گئے۔ یہ شیر ایک ہاتھی پر حملہ کر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ہاتھی ان شیروں کی بے پناہ طاقت کے آگے کمزور پڑتا ہوا نظر آیا، اور یوں اس ہاتھی کی موت اب یقینی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس ہاتھی کے جھنڈ نے بھی اس ہاتھی کو ان شیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور اب اس ہاتھی کی مدد کی پکار سننے کے لیے آس پاس ہاتھیوں کا کوئی جھنڈ موجود نہیں تھا۔ ادھر یہ شیر اس ہاتھی کو نوالا بنانے کی کوشش میں تھے، اور ادھر آخر اس ہاتھی کی مدد کی آواز قریب ہی موجود ایک جھنڈ نے سن لی۔ یہ جھنڈ تھا جنگلی بھینسوں کا، جو کہ شیروں کے ساتھ اپنی دشمنی اور طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہاتھی ان جنگلی بھینسوں کے جھنڈ میں سے نہیں تھا اور نہ ہی نسل سے، لیکن پھر بھی یہ اس کی جان بچانے کے لیے آگے، اور 4 طاقتور بھینسوں نے ان شیروں پر حملہ کر دیا۔ ان کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا باقی جھنڈ بھی وہاں پہنچ گیا، اور اب شیروں کے پاس 2 ہی آپشنز تھے۔ پہلا یہ کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان بھینسوں کے سینگوں سے زخمی ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ شیروں نے یہاں عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بگ کیٹس کو جب بھی اس بات کا تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑائی میں زخمی ہو جائیں گے تو وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جنگل میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو اپنی پرائم فٹنس میں رہنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان شیروں نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ بھینسیں یہاں نہ آتیں تو اس ہاتھی کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ یہاں ان جنگلی بھینسوں نے ان شیروں پر حملہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ شیر اس شکار سے فارغ ہونے کے بعد اگلے دن ان بھینسوں کے جھنڈ میں سے کوئی اپنا شکار منتخب کر لیتے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھینس اور شیر ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں۔ شیر ان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کو مارنے کی ہر وقت فراق میں ہوتے ہیں، جبکہ جنگلی بھینسوں کو اپنے سروائیول کے لیے شیروں پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جنگلی بھینسیں ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں، جن میں بچے اور جھنڈ کے بوڑھے ممبرز جھنڈ کے درمیان، اور طاقتور بھینسیں جھنڈ کی سائڈز پر جھنڈ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ انہیں کب موو کرنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس حساب سے اس ہاتھی کے بچے کو بچانے کے لیے کی جانے والی یہ کوشش بھی یقیناً پوری بھینسوں کے جھنڈ کا کام تھا، نہ کہ کچھ انڈیویجول بھینسوں کا۔ شیروں کو اگرچہ ہاتھیوں کو شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ صرف شیر ہی ہیں جو کہ ہاتھیوں پر حملہ کر کے انہیں مار سکتے ہیں۔ صرف 2 جوان شیر ایک ہاتھی کو مار سکتے ہیں، جبکہ یہی کام کرنے کے لیے 7 شیرنیوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شیرنیاں شیروں کے مقابلے میں قدرے کم طاقتور ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہر کسی نے ہی اپنی سانس روک لی، اور ہر کسی کو ہی یہ ڈر تھا کہ نہ جانے یہ شیر اس کتے کا کیا حال کرے گا۔ جان اور اس کے ساتھی کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شیر نے اس کتے کو سونگھ لیا۔ آخر ان دونوں جانوروں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو چیک کر رہے ہوں کہ انہیں ایک دوسرے سے خطرہ ہے یا نہیں۔ آخر شیر نے اپنے کیپر کے ہاتھ سے اپنی لیش چھڑا لی، اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اب یہ شیر اس کتے پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس ایک پیٹ ڈاگ کے بارے میں بتائیں گے جس کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا۔ اس کہانی کی ابتدا ایک ٹربائن انجینئر جان رنکی سے ہوتی ہے، جس کو ایڈونچر کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق نے اس شخص کو ایک دن بنجی جمپنگ کے لیے پہنچا دیا، اور جہاں سے بنجی جمپ کی جاتی ہے اس جگہ پر موجود ایک ٹریپ ڈور خراب ہو گیا، اور اس سے جان رنکی نیچے گر پڑے۔ 55 فٹ نیچے گرنے کے بعد جان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اور دیگر بھی جسم پر بہت چوٹیں آئیں۔ 8 دن کوما میں رہنے کے بعد جان کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ کبھی بھی چل نہیں سکیں گے۔
لیکن 4 سال کی صبر آزما ریہیبلیٹیشن کے بعد جان نے ڈاکٹرز کی رائے کے برعکس چلنا شروع کر دیا۔ جان کی ٹانگوں میں انفیکشنز ہونے لگے اور یوں جان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ جان رنکی نے مصنوعی ٹانگوں کے ذریعے ایک بار پھر سے چلنا سیکھ لیا، لیکن اس بار ان کو ایک نیا مقصد ملا اور وہ مقصد تھا پالتو جانوروں کو پالنا۔ ان نے اپنے گھر 2 بگ کیٹس لائیں، جن میں سے ایک ٹائیگر کا بچہ اور ایک شیر کا بچہ تھا۔ چیتے کے بچے کو ٹونی نام دیا گیا اور شیر کے بچے کو بون ڈگر نام دیا گیا۔ ان میں سے ٹونی تو بالکل صحت مند تھا، لیکن بون ڈگر کو ہڈیوں کا ایک مسئلہ تھا، جس وجہ سے اس کی ہڈیاں عام شیروں سے کمزور تھیں اور یوں اس کو ساری عمر کسی انسان کی نگرانی میں پالا جانا تھا۔ اور خوش قسمتی سے بون ڈگر کو ایک ایسا شخص مل گیا جو کہ اس کا درد سمجھتا تھا۔ بون ڈگر، ٹونی اور جان تینوں میں بے حد دوستی ہو گئی۔ جان رنکی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دونوں ہی جانور خونخوار ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور جب بھی وہ گھر آتے ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی پیٹ ڈاگ انسان کو ویلکم کرتا ہے۔ جان نے مزید کہا کہ ٹونی زیادہ شرارتی ہے اور کھیلتے کھیلتے اکثر میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی زور آزمائی کر لیتا ہے، اور جب شیر یہ بات محسوس کرتا ہے کہ اب مذاق حد سے پار جا رہا ہے تو وہ اس چیتے کو ڈرا دھمکا کر پیچھے کر دیتا ہے تاکہ جان رنکی کو نقصان نہ ہو۔ اب جان کے یہ دونوں پیٹس اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا تھا، چنانچہ جان نے خود بھی ایک چڑیا گھر میں ملازمت اختیار کر لی اور ان دونوں جانوروں کو بھی چڑیا گھر کے حوالے کر دیا۔ چڑیا گھر والوں نے بخوشی ان جانوروں کو قبول کر لیا۔ جان کے یہ دوست اب الگ الگ رہتے تھے اور جان کو اس بات کی فکر تھی کہ بون ڈگر کو بالکل اکیلے نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹائیگر تو چونکہ ہیلدی تھا اس لیے اس کو باقی ٹائیگرز کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن شیر کو باقی شیروں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اکیلے رہنے سے کچھ عرصے میں بون ڈگر کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے غصہ زیادہ کرنا شروع کر دیا اور غصے سے اکثر وہ چڑیا گھر کے پنجرے کی تاروں کو کاٹنے کی کوشش کرتا۔ جان نے سوچا کہ بون ڈگر کا کوئی نہ کوئی جانور دوست ہونا ضروری ہے۔ جان کو اس چڑیا گھر میں موجود 4 کتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تقریباً ہر جانور کے ساتھ ہی بنتی ہے۔ جان نے سوچا کہ اگر وہ ان کتوں کو اس شیر کے پنجرے میں لے کر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتے بھی شیر کے دوست بن جائیں اور یوں شیر کا اکیلا پن بھی دور ہو سکے اور اس کا مزاج ایک بار پھر سے اچھا ہو جائے۔ آخر جان کو یہ کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ ان کتوں میں سے ایک کتا جس کا نام مائلو تھا زیادہ نڈر تھا اور اس گروپ کا لیڈر بھی، اسے ہی اس کام کے لیے چوز کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہر کسی نے ہی اپنی سانس روک لی اور ہر کسی کو ہی یہ ڈر تھا کہ نہ جانے یہ شیر اس کتے کا کیا حال کرے گا۔ جان اور اس کے ساتھی کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شیر نے اس کتے کو سونگھ لیا۔ آخر ان دونوں جانوروں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو چیک کر رہے ہوں کہ انہیں ایک دوسرے سے خطرہ ہے یا نہیں۔ آخر شیر نے اپنے کیپر کے ہاتھ سے اپنی لیش چھڑا لی اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اب یہ شیر اس کتے پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو دیکھ کر سب بھی حیران ہو گئے۔ شیر بجائے حملہ کرنے کے اس کتے سے دوسری سمت چلا گیا۔ آخر اس شیر کا تجسس اسے اس کتے کے پاس پھر سے لے آیا۔ جب شیر نے اس کتے کو سونگا تو یہ کتا بالکل ویسے ہی دم ہلانے لگا جیسے یہ دونوں آپس میں دوست ہوں۔ کتا ادھر ادھر اچھلنے لگا جسے ماہرین کھیلنے کا سائن کہتے ہیں۔ شیر نے بھی اس کتے کے ساتھ کچھ ایزی ہونے کے سگنلز دیے اور جب دونوں آپس میں قریب ہونے کے باوجود نارمل ہو گئے اور کتے نے شیر کا منہ چاٹا تو اس وقت تمام لوگوں بالخصوص جان کو یقین آیا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک بون ڈگر اور ان 4 کتوں کے درمیان بے حد دوستی ہو چکی ہے اور یہ شیر ہر وقت ان کے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسے یہ کتے اسی کی نسل سے ہوں۔ ان کتوں کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ان نے جتنی ہمت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ زبردست ہے، کیونکہ اگرچہ یہ شیر ابھی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی ایک ہی جھٹکے میں ان کو مار سکتا ہے۔ ان کتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے قد کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے یہ باقی جانوروں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر یہ شیر بھی اکیلا رہ کر تنگ آ چکا تھا اور کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہتا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کتے کو جان نے پنجرے میں لایا، جس وجہ سے بھی اس شیر نے اس بات پر یقین کر لیا کہ نہ تو اس کو اس کتے سے کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا شکار ہے۔ خیر، ان دونوں جانوروں کی دوستی دیکھنے کے لیے لوگ امریکی ریاست اوکلاہوما کے GW ایگزوٹک اینیمل پارک میں خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔